السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال۔ میں ہوں انس گوندل۔ پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر اپنے عروج پر ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ ایک وزیر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسرے وزیر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے، حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسی کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شاہد مسعود۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سر، یہ بتائیں کہ حکومت نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے، تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مانگنے کیا جا رہے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر کچھ سیکشنز ہیں جن کے اندر یہ ترمیم مانگ رہے ہیں۔ سیکشن 104 ہے، سیکشن 106 ہے اور سیکشن 66 ہے آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کا۔ اب 2017 کے الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن ہو گئے 2024 کے۔ ان الیکشنز کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار کہتی ہے کس چیز کا سوالیہ نشان ہے؟ اس الیکشن کے اوپر، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اس الیکشن کی شفافیت کے اوپر، اس الیکشن کے منصفانہ ہونے کے اوپر، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ بات کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون کے اپنے ایم پی ایس ایم این ایز یہ بات کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اب تو آنریبل سپریم کورٹ یہ بات بار بار کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں۔ اور اب پچھلے دنوں جو فچ کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 18 مہینے کے مہمان ہے۔ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں، سوری اب ہوا کیا جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ ترامیم کیوں مانگنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا اس کو ہم نے اس پیرائے میں دیکھنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر معزز عدالت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو میجورٹی آف دی ججز نے دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر کے اوپر اگر موجود نہیں تھی، اس کا نشان موجود نہیں تھا، لیکن یہ سیاسی جماعت کے طور پہ موجود تھی۔ اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بین نہیں لگا، اس کو کہیں پہ بھی جو ہے اس کی ممبرشپ کو ختم نہیں کیا گیا۔ اٹ از اے ویلڈ پولیٹیکل پارٹی ایز فار ایز دی لا از کنسرنڈ وچ کمز انڈر الیکشن ایکٹ 2017 اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر جو چیز آتی ہے، تو ایک ویلڈ اینٹی موجود تھی 2024 کے الیکشنز کے اندر۔ اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے جب انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس نے اس کی انٹرپریٹیشن منصفانہ نہیں کی، اس الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح منصفانہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو جاتا ہے پھر آپ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس فورم ہے پارلیمنٹ کا۔ اب ہماری جماعت وہاں پہ موجود ہے، سنی اتحاد کونسل بھی وہاں پہ موجود تھی، جو ہماری پہلے مطلب جو تھے لوگ، ہمارے وہاں پہ لوگ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ موجود ہے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ترامیم کو پارلیمان کے اندر انشاءاللہ اس کو جو ہے آبجیکٹ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اپنے ممبران کے ساتاتھ اس بل نے آنا ہے، اس کی ڈسکشن کے اوپر آنا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نہ صرف پارلیمان کے اندر آپ کو لگتا ہے بیٹھے کوئی اور جماعت آپ کی کھڑی ہوگی اس حوالے سے؟ نہ صرف ممبران جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹی سے ہم ان ساروں کے شعور اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو بتائیں کہ یہ ایکٹ کیوں لے کر آیا جا رہا ہے، یہ ترامیم کیوں لے کر آئی جا رہی ہیں۔ یہ ترامیم صرف اور صرف بدنیتی کی بنا کے اوپر لے کر آئی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو فرسٹریٹ کیا جا سکے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف بعد میں آ کر جو ہے ایک سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی نہ بن جائے۔ سر یہ بتائیں شاہ صاحب، کیسے ممکن ہوگا کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ وہ تو ان کے ساتھ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، بات یہ ہے سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے، بات یہ ہے جہاں پہ میں نے آواز اٹھانی ہے وہاں پہ میں نے آواز اٹھانی ہے۔ آگے کسی کے کان پہ جوں رینگے نہ رینگے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے قائد عمران خان نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ اور باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ تو جب ہم لوگ پارلیمان، ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے، یہ لے کر آئے، ابھی تو انہوں نے کمیٹی کے اندر یہ
ترامیم کو لے کر آ رہے ہیں. ترامیم نے اس کے بعد پارلیمان کے اندر آنا ہے. اس نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکشن ہونی ہے, اس نے سینٹ کے ساتھ بھی اس کے اندر ڈسکشن ہونی ہے. جب ان دونوں جگہوں پہ ڈسکشنز ہوں گی, انڈر ڈسکشن آئے گا یہ بل, تو ہم وہاں پہ اپنی ایک پوری آواز اٹھائیں گے, ہمارے بڑی ممبران جماعت اٹھائیں گے. اس سے مذاکرات کرنے پڑیں گے, اس سے بات چیت کریں گے تو پھر کوئی حل نکل سکتا ہے. دیکھیں لیکن وہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز, آپ کو کس نے کیا تیار نہیں ہے؟ جب 2024 کا الیکشن ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس بات کے لیے ہم سے کہا کہ آئیں مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ آپ نے بنائی کیوں نہیں؟ تو ہم نے نہیں بنائی نا, کیونکہ ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا جو پبلک کا, وہ مینڈیٹ یہ کہتا ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے صرف عمران خان کو, انہوں نے کسی اور کے ساتھ اقتدار کی شراکت داری کے لیے ہمیں ووٹ نہیں دیا. آج اگر عمران خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہمارا ووٹر اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گا. آج اگر ہم کھڑے ہیں, ایک پرنسپل سٹینس لے کر کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ ہمارا ووٹر ہے, اس کے پیچھے وجہ پاکستان کی عوام ہے. آج آپ نے دیکھا تیسری دفعہ حکومت بنائی ہم نے کے پی کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر تیسری دفعہ حکومت بنائی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جہاں پہ اصولی موقف اختیار کیا, اس اصولی موقف کے اوپر ہم ڈٹ گئے, عوام کے اندر ہمیں پذیرائی ملی. آج بھی ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے, اور سب سے بڑھ کر یہ وہ جماعتیں ہیں جو عوام کے مفاد کے اوپر کمپرومائز کرتی ہیں. ہم نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں آزاد منصفانہ الیکشن, یا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو واپس لے کر آیا جائے, حکومت بننے دی جائے, جو آپ کو مل جائے, ہمارا مینڈیٹ ہمیں مل جائے. لیکن کیسے ممکن ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ ملیں, حکومت بناتے ہیں, آپ نے ان کی بات نہیں مانی, آج وہ آپ لوگوں کی بات کیوں مانیں گے؟ نہیں, انہوں نے ہم سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے حکومت کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا صرف ایک منشور ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے اندر رہنا, پار کے اندر رہنا. آپ نے دیکھا ہے پچھلے کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر چلتی آ رہی, اور ساتھ ہی ساتھ مطلب مضحکہ اس بات یہ ہے کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی ہمیں اس گورنمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ہمارے پہ ہے ہی نہیں. اور مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ سندھ کے اندر بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم تو سندھ کے اندر بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں. کیونکہ یہ بات پبلک ایٹ لارج تو جانتی ہے پاکستان کی کہ یہ حکومت جو یہ نام کی حکومت ہے, ان کو پیچھے چلانے والے کچھ اور ہیں. کون چلا رہا ہے؟ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, پاکستان کی عوام کا بھی اس بات کا پتہ ہے, ہر آدمی یہ بات جانتا ہے. یہ وہی ہیں جو ہمیں احتجاج نہیں کرنے دے رہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو منصفانہ نہیں ہونے دیا, یہ وہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ٹولہ برسر اقتدار رہے جن کے ساتھ مل کے وہ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ وہی ہیں جو حقیقی جمہوریت پاکستان کے اندر نہیں چاہتے. حکومت یہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. حکومت تو مطلب ملی ہوئی ہے نا, سارے مل کے اس چیز کے حوالے سے رکاوٹیں, اور حکومت تو آپ کے سامنے ہے. ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں, وہاں پہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے, ہمارے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے ہیں. مطلب کون سی آج جماعت اسلامی کر رہی ہے نا, احتجاج کر رہی ہے, مجھے بتائیں کہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے؟ بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو رستے میں وین کے اندر پوچھا جاتا ہے تحریک انصاف والے کون ہیں اور جماعت اسلامی والی کون ہے. تو جو جماعت اسلامی والی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ چلے جائیں دھرنے میں واپس, اور جو تحریک انصاف والے ان کو اڈیالے جیل یا ادھر اٹک جیل کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ ایسے تو معاملات نہیں چلتے. آپ کا آئین پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں, ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں, آئین پاکستان یہ بات گارنٹی کرتا ہے. آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ جب آپ ہمیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پہ جبر کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی مضبوط ہے کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے, یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, حکومت کو لانے والے بھی آپ کے سامنے ہیں, حکومت کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ تو بات روز روشن کی طرح آیا ہے جو ان کو لے کر آئے. آج وہ جو اسٹیبلشمنٹ جو مقتدرہ کا نام آپ لے رہے ہیں, آج ان کو ذرا تھوڑا پیچھے ہٹائیں تو مجھے بتائیں یہ حکومت ایک دن نہیں چلتی. آج پیپلز پارٹی اور جو ساری ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آج تک اقتدار کے بغیر رہی ہے؟ اور پھر جب یہ اقتدار میں آتے ہیں اور آ کر پھر پچھلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں, جس کے اندر یہ خود پارٹی ہوتے ہیں, جس کے اندر یہ خود برسر اقتدار ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے سب سے اعلیٰ بات ہی اپنے لیڈر کی یہ لگتی ہے کہ وہ جہاں پہ غلطی کرتا ہے وہاں پہ مانتا ہے اس غلطی کو. عمران خان نے کئی ہزار دفعہ یہ بات کی کہ میرے سے اگر برسر اقتدار رہتے ہوئے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ تھی, یا جو کمی رہ گئی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میں طاقتور طبقے کو قانون کے نیچے نہ لے کر آ سکا.
میں کمپرومائزز کا شکار ہو گیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، آپ نے حکومت چلانی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آج خان صاحب 1.5 سال سے جیل کے اندر موجود ہیں، ایک اصولی موقف کے اوپر موجود ہیں، آج باہر نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں۔ سر 9 مئی کے حوالے سے یہ بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان کا ایک ایک فرد بھی جانتا ہے کہ 9 مئی کے اندر جس جماعت کو دہشت گرد جماعت کہا جا رہا ہے اس کا تو اس چیز سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور پچھلے دنوں جو ہائی کورٹ کے اندر جسٹس انوار الحق پنو صاحب اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے، جو آرڈر دیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر تو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ عمران خان کے اوپر کرمنل چارجز لگتے ہی نہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ ہی واز بیہائنڈ دی بار ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم، وہ تو مطلب اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بات ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر آئی کہ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ احتجاج کرو تو وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے جا کر کر دو، اور اگر کہیں پہ اس نے یہ بات کی ہے کہ جا کر حملہ کر دو تو پھر کرمنل ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن جب کرمنل ایلیمنٹ موجود ہی نہیں، اس نے یہ بات کی نہیں کہ حملہ کر دو، نہ کسی نے جا کر حملہ کیا، صرف اور صرف ایک من گڑت کہانی کو بنایا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے، بنائیں، آپ ڈیمانڈ ہم کر رہے تو ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پارلیمان کے اندر ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی تو ہم آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن کی سائٹ پہ جاتے ہیں۔ جب ہم برسر اقتدار تھے، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی، تو ہم نے بہت سارے چیزوں کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ آج اس حکومت کو چاہیے کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد جماعت تھے، 9 مئی کے پیچھے ہم لوگ تھے، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، بریک کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں کہ حالات بہتر کیسے ہوں گے، اور مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہے تو آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ حکومت ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ سب ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، ایک وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ پابندی لگانی چاہیے، ایک کرتا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں، تو حکومت ایک پیج پہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں انس، بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس حکومت یہ بکھلاہٹ کیوں ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس دن ہم نے حکومت سے فارغ ہو جانا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جمہوری بات نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آئینی اور قانونی۔ کیسے فارغ ہوں گے؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے اور کیا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ایک چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جمہوری طریقے کے ساتھ اس حکومت کو فارغ ہونا چاہیے۔ اس حکومت کو آج بھی آپ جو ہے بڑے آرام سے اگر جو ٹرائیبیونلز ہیں ان کے اندر جو الیکشن پٹیشنز پڑی ہیں ان کے آپ فیصلے ہونے دیں 180 دن کے اندر جو آئین اور قانون کی منشا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہم لوگ اقتدار کے اندر آ جائیں گے اور یہ اقتدار سے اچھا، آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو کوئی جلسہ کیا، نہ کوئی تحریک چلائی، نہ کوئی احتجاج کرتی ہے۔ اچانک سن لیں نا، اچانک جو ہے آپ بات کرتے ہیں احتجاج کی یا جلسے کی، پھر بڑے اچھے بچوں کی طرح آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بس ختم۔ انس کون کہتا ہے ہم نے جلسہ نہیں کیا، جلسے ہم نے کیے احتجاج نہیں کیا؟ میں خود جو ہے 32 گھنٹے حوالات کے اندر رہ کر آیا، جب میں نے ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال ہماری تھی وہاں پہ گئے، میرے ساتھ وہاں پہ لطیف کھوسا صاحب کو گرفتار کیا گیا، میرے ساتھ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ پھر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر 2 بچے ایک کروزر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک بزرگ آدمی مقصود صابر انصاری اس کو گھسیٹ کے اتارا گیا اور اس کو مارا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے سارے ایم پی ایز ایم این ایز لاہور کے حافظ فرد وہاں پہ موجود تھے، ان ساروں کو گرفتار کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں ہوتا کیا ہے، ہمارے گھروں پہ ریڈ شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تو ہم کس کے سامنے؟ پنجاب کی قیادت کہاں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ پنجاب کی قیادت یہاں پہ موجود ہے، کون لیڈ ہمارے ساتھ وہ پورے یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے ملک محمد احمد خان بچر صاحب موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بڑا جلسہ، کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکتے پنجاب کے اندر؟ آپ کے سامنے ہے، ہم لوگ بار بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم لوگ کبھی ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں
جماعت اسلامی نے کیا ڈی سی سے درخواست کی تھی کہ جی ہمیں پرمیشن دی جائے, ہم نے اسلام آباد جلسہ کرنا ہے, یا تحریک لبیک پاکستان نے کی تھی؟ ہم لوگ اپنے جلسے کے لیے جگہ, ہمیں ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے جا کر آپ جلسہ کر لیں, ہم وہاں پہ کنٹینر کھڑے کرتے ہیں, دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے, ہم وہاں پہ کنٹینر کھڑے کرتے ہیں, پولیس آ کر دعویٰ بولتی ہے, ہم وہاں پہ جلسے کے لیے, پرامن جلسے کے لیے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے. آپ کے سامنے کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے دفتر کو سیل کیا گیا؟ مطلب چارجز کیا لگائے گئے جی؟ فائر بریگیڈ جو ہے نا, آپ نے جو ہے وہاں پہ فائر الارم آپ کا پورا صحیح کام نہیں کر رہا, اس طرح کے بھونڈے الزام لگا کے آپ پکڑ رہے ہیں. وہ کوئی ریسٹورنٹ چل رہا تھا, وہاں پہ ہمارے سارے جو ہے کمپیوٹرز اٹھا کر لے گئے. مجھے بتائیں پاکستان آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ تو آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ 2018 میں کیا, آج ان کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے. بالکل نہیں. 2018 میں مجھے بتائیں مسلم لیگ نون نے کیا الیکشن لڑا تھا, اور ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا جس طرح ہمارے پہ ہوا؟ کیا 2018 کے اندر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان لیا گیا تھا؟ ہمارا انتخابی نشان لے لیا گیا, ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا, ہمارے پرپوزر سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا, ہمارے ووٹرز کو اٹھا لیا گیا, ہمیں پورا ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد بھی جب ہم لوگوں نے الیکشن لڑا تو لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیے, ہمیں نشان کسی کو بینگن دے دیا, کسی کو جوتا دے دیا, کسی کو انگور دے دیا. پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے نامساعد حالات کے اندر الیکشنز کے اندر نہیں اتری جس نامساعد حالات کے اندر 2024 کے اندر پاکستان تحریک انصاف اتری ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے, تو میری سر یہ بتائیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کا نشان چھینا گیا, آپ کو کمپین نہیں کرنے دی گئی, تو آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک پیج پہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ سر بالکل ایک پیج پہ. ایک بیان کچھ اور ہے, ایک بیان کچھ اور ہے. کہاں پہ؟ مروت صاحب کی بات سن لیں, عمر یونس صاحب کی بات سنیں. سر دیکھیں, پارٹیز کے اندر ہماری جمہوری پارٹی ہے, ہماری کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے جو بات کر دی وہی بات جو ہے وہ اول و آخر ہے. ہماری جمہوری پارٹی ہے, ہم پارٹی کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, ہماری بات کو سنا جاتا ہے. جہاں پہ ہمارے کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم پارٹی کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں میں وہی بات کروں, شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ والا پالیسی کو لے کر چلیں, ہم اس طرح چلیں. دوسرا آدمی اس سے ایگری نہیں کرتا, تو اس حوالے سے اختلاف آتے ہیں, لیکن دونوں کے دونوں جو پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں وہ پارٹی کے حق کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اس کی جو ہے ڈٹرمن کرنا ہے پارٹی لیڈرشپ نے کہ ان ساروں کی بات سن کے کس ٹائم کے اوپر کون سی پالیسی. مروت صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پاور شو ہونا چاہیے, اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا, لانگ مارچ کرنا چاہیے, جلسے کرنے چاہیے. لیکن آپ کی جو دیگر دیکھیں, اس کا میں نے پہلے بھی جواب دیا آپ کو کہ ہم جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا مروت صاحب جلسہ کرتے ہیں کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن آپ نہیں کر پاتے. کھڑیاں جلسہ کیا, اس کے اوپر ہمارے اوپر ایف آئی آرز کٹیں, ہم لوگوں نے الیکشن بائی الیکشن تھا, وہ الیکشنز کے اندر ہمیں جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا, اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز کٹی. حالانکہ جو ہمارے مخالفین تھے اسی دن وہ بھی جلسہ کر رہے تھے, بھرپور جلسہ کیا انہوں نے, لیکن ان کو کسی نے نہیں روکا, اس کے اوپر کسی قسم کی ایف آئی آر نہیں ہوئی. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی آ کر اجازت لیں, کیونکہ یہ نامساعد حالات ہمارے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس طرح کی گھٹن ہوگی, جب اس طرح کے سیاسی طور پہ ہمیں کارنر کیا جائے گا, دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا, تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر پھر جو ہے ایک تذبذب آئے گا, ایک اضطراب کی کیفیت ہوگی. اور وہ جب آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں شاید پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں, پارٹی کے اندر کوئی. عمران خان کب واپس آئیں گے جیل سے؟ انشاءاللہ بہت جلد. کیسے؟ انشاءاللہ مجھے اس ملک کے آئین اور قانون اور عدلیہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. جس طرح پہلے بہت سارے مقدمات کے اندر خان صاحب جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں, جو اور بھی انہوں نے بانڈے مقدمات بنائے ہوئے, خان صاحب ان کے اندر بری ہوں گے, ضمانتوں پہ آئیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد باہر آئیں گے, ورنہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں رہے گا. آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ایک فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو وہ کمپین کرتے ہیں, اس کے خلاف پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو پھر آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے ذریعے. دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت 100 بار کہتی رہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے, عدلیہ نے جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے, آئین پاکستان کے تحت حکومت پاکستان اور ادارے حکومت پاکستان کے اور ریاست پاکستان کے سارے ادارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو منوان ماننے کے پابند ہیں, اور ان کو ماننے پڑیں گے جو فیصلہ سپریم کورٹ. اچھا, نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے میں ناکام رہی, سپریم کورٹ خاموش تھی جو سب کے سامنے.
لیکن اب جو آپ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے اوپر، اگر اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، ہمارے پاس ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ہم جا کر مطلب کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر اسٹریٹ پاور تو ہے نا، درآمد کرا لیں گے. میں عرض کرتا ہوں نا جی، نہ سپریم کورٹ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے. یہ تو ایک آئینی قانونی اخلاقی جو ہے طاقت ہوتی ہے جس کے تحت اس ملک میں چلنا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت آئین پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ منون تسلیم ہوگا، اور اگر نہیں کوئی کرتا تو آج اس ملک کے اندر ہیجانی کیفیت کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کریں گے، جب آپ اداروں کو اپنے ڈومین کے اندر کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ ہیجانی کیفیت آئے گی، پھر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، پھر کوئی بین الاقوامی طاقت آپ کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرے گی، پھر آپ لوگ بے یار و مددگار ہو جائیں گے، پاکستان پوری دنیا کے اندر اکیلا ہو جائے گا. اور آج اس اکیلا پن ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بے یار و مددگار ہیں. عام آدمی بیچارہ حکومت اور سپریم کو آمنے سامنے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے. ابھی آمنے سامنے نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. آپ کہتے ہیں حکومت اگر آپ کی بات میں مان لوں تو پھر حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت کا کام ہوتا ہے فراخ دلی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا. اگر یہ ایسا نہیں کر رہے تو یہ غلطی پہ ہیں، ان کو اپنا قبلہ درست کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ حکومت بارہا یہ بات کرتی ہے مذاکرات کی کہ وہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو آخر کار آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پھر جمہوریت میں تو آپ کو انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان میں سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو پھر سیاسی لوگوں سے بات کریں نا. ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس طرح خان صاحب نے 2-3 پری کنڈیشنز لگائیں. آپ ہمارا مینڈیٹ 180 دن کے اندر ٹریبیونلز کے اندر فیصلہ ہونے دیں، ہمارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس آنے دیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کرتی کہ ایک طرف کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے سپریم کورٹ جا کر سٹے لے آتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونلز کام نہ کریں. ایک طرف حکومت کہتی ہے ہم آپ سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں. ایک طرف حکومت کہتی ہے ہم مذاکرات کرنے چاہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے جو اسیران ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں مذاکرات چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی یہ بات اس حد تک تو درست ہے. کیسے؟ کہ جو لوگ ان کو حکومت میں لے کر آئے ہیں، جب ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کا، تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جو ان کو لے کر آئے ہیں، جن کے پاس اصل طاقت ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو جب یہ خود یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، طاقتور اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، آپ کو لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ نون لیگ کی ہے؟ دیکھیں آن دی فیس آف اٹ تو نون لیگ کی ہی لگ رہی ہے، لیکن ایک کچومر بنا ہوا ہے جس طرح پی ڈی ایم والا. وزیر داخلہ کہاں سے ہے؟ وہی ہے نا، وہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا آپ کا محسن نقوی، آج وزیر داخلہ. پرائم سلاٹ ہیں، 2 پرائم سلاٹ ہیں آپ کے پاس فیڈریشن کے اندر. ایک آپ کے پاس فائنانس منسٹری، دوسری انٹیریئر منسٹری. دونوں مجھے بتا دیں کس سیاسی جماعت سے. نہ تو نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، نہ ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق ہے. ان کو یہاں پہ بٹھانے والا کون ہے؟ تو اسی سے ہم مذاکرات چاہتے ہیں. ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہد مسعود صاحب. ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ون کیا، لیکن اب یہ دوبارہ جو ہے وہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں. تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر ہم نے الیکشن ون کیا، لیکن فارم 47 کے اوپر تبدیلی ہوئی، دھاندلی ہوئی. تو پھر ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں نئے الیکشن کی، تو نئے الیکشن کا پھر مطالبہ کیوں ہے؟ آپ کے پاس فارم 45 ہیں تو آپ اس کے اوپر جائیں. دیکھیں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو الیکشنز 2024 کے اندر ہوئے اس کے اندر جہاں پہ دھاندلی ہوئی اس کو ٹھیک کیا جائے. جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس دیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے ٹریبیونل سے رجوع کیا. میرا اپنا کیس ٹریبیونل کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے. میرے حلقے کے اندر 2 فارم 47 ایشو ہوئے. ایک 9 تاریخ 2 فارم 47. آپ کے ووٹ کتنے تھے؟ 50,000 میرا 50,468 ووٹ سے، اور میرا ڈفرنس ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے 1279 ووٹس کا.
اور فارم 47 2 ایشو کیے گئے، اور فارم 47 کے جب ایگریگیٹ نکالیں تو کم سے کم 6000 کچھ ووٹس کا فرق اس وہاں پہ ہی نکل آتا ہے، لیکن ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جب ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریبیونل سے ان کیسز کے فیصلے نہیں کروانے، تو پھر آپ ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر نئے الیکشن والی سائڈ پہ بات جائی جائے تاکہ اس ملک کے اندر کسی طریقے سے استحکام آ سکے. تو نئے الیکشن کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں آپ الیکشن کروانا چاہیں گے؟ نہیں، جب ہماری اس ڈیمانڈ کو منظور کیا جائے گا یا اس کو سیریس کنسیڈریشن دی جائے گی، ابھی تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اگلی سائڈ سے کوئی بات نہیں آئی. جب یہ بات آئے گی تو پھر اس کے پروز اینڈ کونس کو اس وقت ڈسکس کیا جائے گا کہ جو الیکشن کمیشن جو اس وقت موجود ہے، جس کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں، نہ صرف ہمیں ریزرویشنز ہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جب تشریح کی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر، تو اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کے اوپر سوالیہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں الیکشن کی تیاری کریں، تو آپ تیاری کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی پہ الیکشن نہیں کروانے، تو اگر آپ نے انتخابی اصلاحات کرانی ہے تو آپ کو بیٹھنا تو حکومت کے پاس، حکومت کے ساتھ رہنا پڑے گا نا، آپ کو بات تو ان سے کرنی پڑے گی نا حکومت کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اگر حکومت اس بات کے اوپر آتی ہے کہ ہم فریش الیکشن والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے پروز اینڈ کونس اس وقت ڈسکس ہوں گے کہ اس کے اندر الیکشن، ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. پھر اس کے بعد اگر ہم نے کوئی لے کر آنی ہے الیکشن کے حوالے سے اصلاحات لے کر آنی ہے، جس طرح ہم نے اپنے زمانے کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ کو ہم لے کر آنا چاہ رہے تھے، تو کیسے ممکن ہوگا؟ آپ تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جب حکومت اس معاملے کے اندر سیریس ہوگی، وہ اصلاحات صرف ہمارے بینیفٹ کے اندر نہیں ہوں گی، وہ فار آل دی ٹائم تو ان چیزوں کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پھر یہ چیز آگے بڑھیں گی نا. میں نے تو پہلے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن ان دو مطالبات آپ کے، ان مذاکرات کے حوالے سے کچھ سیریس قسم کی ایفرٹ حکومت کی سائڈ سے بھی آنی چاہیے. میں نے پہلے یہ کہا کہ ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو دوسری طرف آپ ہمیں نہ جلسہ کرنے دیتے، نہ جلوس کرنے دیتے، ہمارے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کے جو ان کا سیریس ایٹیچیوڈ ٹو ورڈز ریکنسیلیشن یہ شو ہی نہیں کرتا. اچھا یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کس حد تک عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں موجودہ حکومت آپ کے سامنے ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ رہے ہیں بجلی کا بل دینے کے حوالے سے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، کسی کو مطلب جو ہے وہ روزمرہ زندگی کے اندر لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی، مشکلات کا سامنا ہے، قحط آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سبزی کے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی 100 طرح کے اور معاملات آ جاتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت بجلی کا ہے جس نے عوام کو نچوڑ کے رکھ دیا. عوام بیچارے مطلب لوگ اپنے گھروں کے زیور بیچنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہ کیا درا کن کا ہے؟ ان آئی پی پیز کا جن کے ساتھ یہ انہی حکومتوں نے معاہدے کیے، پیپلز پارٹی نے معاہدے کیے 93-94 میں، اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اور آئی پی پیز کو لے کر آئے. یہ لوگ مجرمانہ غفلت کا شکار ہوئے جب انہوں نے ڈیمز نہیں بنائے اور آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. اچھا یہ بتائیں کہ جو حکومت ہے یہ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا رکاوٹ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کیا مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں؟ کرنے سے جو بینیفٹ ملے گا وہ پبلک کو ملے گا، ان کے لوگوں کو نہیں ملے گا جن کے ساتھ انہوں نے آئی پی پیز کا کانٹریکٹ کیے. اب مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ حکومت کے اندر میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم موجود ہے، بیٹے ان کے جو ہیں سلمان شہباز وہ آئی پی پی کے مالک ہیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے؟ تو اس کا مطلب ہے جب مذاکرات نہیں کر رہے تو اپنے بیٹے کو فائدہ دے رہے ہیں کہ بیٹے کو فائدہ دیا جائے. اور اسی طرح عوام جس طرح ان کے ہمیشہ سے خواجہ آصف نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا میاں صاحب چھڑ دیو لوگ پاناما لیکس بھول جان گے، تو یہ آج بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ مطلب عوام بھول جائے گی آئی پی پیز کو، یہ معاملہ 2-4 دن رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. جماعت اسلامی دھرنا کر رہی ہے اس کے اوپر، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، آپ بھی کریں نا. میں تو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم احتجاج آج 5
جو ہے اگست کو ہم نے ثوابی کے اندر جلسہ رکھا ہوا ہے, ہم نے سارے نے وہاں پہ جانا ہے, لیکن آپ دیکھیے گا 4 کو ہوگا کیا, ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوں گے, ہمارے ورکرز کو پکڑا جائے گا, ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا جائے گا. ہم کب جلسوں سے بھاگ رہے ہیں, ہم کب جلوسوں سے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے یہ دھرنوں کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا تھا. 120 دن دھرنا پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا, اور کسی جماعت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آج بھی ہم دھرنے دینے کے لیے تیار ہیں, آج بھی ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں موقع تو دیں. ہمارے اوپر ریاستی جبر, ہم ریاست کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ ریاست ہماری ہے, اس کے ادارے ہمارے ہیں, ریاست کی پراپرٹیز ہماری ہیں. ہم کسی ریاست کی کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ہمیں آئینی حق ہمیں دیا گیا ہے احتجاج کرنے کا, وہ تو ہمیں. اچھا 14 اگست کو آپ نے جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان میں, اس کا آپ نے اعلان کیا آپ کی قیادت نے, تو جلسہ ہوگا یا پھر پریس کانفرنس ہوگی اور ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں پریس کانفرنس کیوں ہوتی ہے؟ 14 اگست کے حوالے سے ہم نے جلسے کے لیے ڈی سی لاہور کو اپلیکیشن دے دی, کیونکہ ہم تو قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, اور کسی جماعت کو ضرورت ہی نہیں ہے, جب جس نے کرنا ہے کر لے. اب جب ہم دیتے ہیں درخواست تو ڈی سی صاحب اجازت نہیں دیتے, ہم اس کے خلاف آتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ کے اندر یہ ٹائم گین کرتے ہیں, 2-4 دن 10 دن گزارتے ہیں, اور جب 13 اگست آئے گی دیکھ لیجئے گا, اگر ہمیں ہائی کورٹ اجازت دے دے گی کہ 14 اگست کو ہم جلسہ کر لیں, تو 13 اگست کو یہ کہیں گے جی کہ دہشت گردی کے مسائل ہیں, ہم جو ہے دفعہ 144 لگا رہے ہیں. اب جب ہم قانون 2014 میں تو آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ باہر نکلے, آج آپ ایک جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں. سر اس کی ایک بنیادی وجہ تھی, جب ہمیں اجازت دی گئی, اب انہیں 126 دن کے اندر مجھے بتائیں ایک گملہ بھی ٹوٹا تھا؟ ان 126 دن کے اندر کسی ریاستی ادارے کے اوپر حملہ ہوا تھا؟ بالکل نہیں ہوا تھا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اندر ہیں تو جس کی وجہ سے عوام باہر نہیں نکل پا رہی, قیادت کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ جو آج برسر اقتدار لوگ ہیں, ان سے کہیں یہ جو ہے اجازت دے دیں, ان سے کہیں کہ یہ اس معاملے کو کہیں کہ جو ہمارا آئینی حق ہے اس کے مطابق ہمیں احتجاج کرنے دے. اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ایک گملہ بھی ٹوٹا تو اس کا ایف آئی آر آپ ہماری پوری لیڈرشپ کے اوپر دیں, لیکن ہمیں جلسہ یا جلوس نکالنے کی اجازت. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ دور کے اندر پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, ہر طرح کے مسائل ہیں, تو ان مسائل سے کیسے نکلا جائے گا؟ اور پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے تو حکومت بات کرتی ہے کہ پنجاب بہتری کی طرف چلا گیا ہے, میڈم صاحبہ جو ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں, آپ کو ریلیف ملا؟ ٹک ٹاک کے اندر ہی میرا خیال ہے, ٹک ٹاکر جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کے مطابق ہی پنجاب بہت اوپر چلا گیا. پنجاب کے اندر جو آج بجلی کے بلوں کے حوالے سے لوگ بیچارے جو ہے وہ اپنے گھروں کے املاک بیچ رہے ہیں, اپنے معاملات کو بڑی جو ہے وہ پوری طرح زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں سے بل دیے نہیں جا رہے, لوگ پریشان. تو جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے, آٹے کی قیمت ہم نے کم کر دی, تو وہ پھر باتیں کہاں پہ ریلیف ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, میں بھی اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں. آج دیکھیں تو صحیح جو حالات ہیں, لوگ بیچارے پریشان حال ہیں, اور یہ ڈرے اس وقت سے, اللہ معاف کرے کہ یہ بات کہیں لوگ سڑکوں پہ اگر نکل آئے. آج تو مطلب آپ نے ریاستی اداروں کو متحرک کر کے لوگوں کو نہیں نکلنے دے رہے, لیکن اگر خدا نخواستہ یہ لوگ باہر نکل آئے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے کب تک ہے؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر, میرا جس طرح لیڈر نے کہا کہ دسمبر میں نئے الیکشن دیکھ رہے ہیں, یہ حکومت زیادہ سسٹین کرنے والی ہے نہیں. کتنی دیر ان کے پاس؟ آپ دیکھ لیں, میرا خیال ہے 2-3 مہینے اگر نکال جائیں تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. 2-3 ماہ بہت بڑی بات ہوگی. ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی. الیکشن ٹرائیبیونلز اگر آئین کے مطابق فیصلہ کر دیں, آپ چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں دسمبر تک کی بات کر رہے ہیں, آپ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر الیکشن دسمبر میں ہونا ہے تو 2-3 مہینوں کے اندر انہوں نے جانا ہے, پھر ہی 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے نا. تو بہتری کیسے آئے گی عوام کے لیے, کیسے ریلیف ملے گا, عوام کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ صحیح معنوں میں حقیقی جمہوری حکومت کو آپ مسند پہ لا کر بٹھا دیں, جس کو عوام ووٹ دے اس کو لا کر بٹھا دیں, تو عوام بھی صبر کر کے 5 سال اس کو دے دے گی کہ 5 سال کے اندر حالات بہتر کر دیں گے. جو بھی آئے گا اقتدار کے اندر نئے الیکشنز کے بعد, یا بھی کوئی یہ جو ہے کوئی آسان کھیل نہیں ہے. پاکستان اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے مشکل حالات کے اندر گھرا ہوا ہے. ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے, ہم بہت سارے اور ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے فنڈنگ ملے, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اب وہ ٹائم کس کو ملے گا
جو حقیقی معنوں کے اندر صحیح جمہوری حکومت ہوگی. جب وہ اقتدار کے اندر بیٹھے گی تو وہاں پہ باہر کے لوگ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, پیسہ باہر سے آئے گا, اس ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی, اور لوگ جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر بھی جو ہے ایک سکون اور پریشانی وہ ختم ہو جائے گی. وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے یہ آخری ہوگا. ان کی پرانی سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کی سپیچ تھی, ان کی جتنے پرانے ہیں, تو ہم نے تو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ جب آپ نے کہا تھا گڈ بائی کریں گے, ہم جائیں گے نہیں, اٹھا کر پھینک دیا تھا. ہم نے آئی ایم ایف کو اٹھا کر پھینک دیا تھا, ہم نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا. آج ہمارے پہ ایلیگیشن یہ لگتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی, تو ہم نے تو پھینک دیا تھا. ہم نے تو اکانومی کو جو ہے 6% گروتھ کے اوپر لے آئے تھے. ہم لوگ جو ہے عام آدمی کو ہم نے 140 روپے لیٹر پیٹرول دے دیا تھا. ہم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی تھی. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھے ان کو ری نیگوشیٹ کر لیا تھا. ہم نے صحت کارڈ عوام کو دے دیا تھا, ان کے صحت کے مسائل کو حل کر دیا تھا. ہم نے تعلیم کے مسائل کو حل کر دیا تھا. ہم نے لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جا کے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ہم نے پیسے دے دیے تھے. ہم نے بہت سارے ایسے ہم نے ڈیمز بنانے شروع کر دیے تھے. دیا میر بیشا ڈیم جو ہے وہ بن رہا ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ریلیشن شپ کو مستحکم کر دیا تھا. آپ کے مخالفین کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر کے گئے ہیں آپ. جی, آپ کے مخالفین تو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مشکلات کھڑے کر کے گئے. ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. دیکھیں اب پاکستان تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا آپ کے مخالفین کے مطابق. اب وہی بات ہے کہ اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا. میری 3.5 سال کی حکومت جو ہماری حکومت تھی اس کے اندر ہم نے 6% گروتھ ریٹ لے کر گئے. اس کے اندر ہم نے لوگوں کو پیٹرول سستا دیا, ڈیزل نوکریاں دی, ہم نے لوگوں کو نوکریاں دی. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی آپ نے. ہم نے بہت ساری نوکری, ہم نے کیا تھا. دیکھیں اس چیز کو آپ نے ایک براڈر اسپیکٹ کے اندر لے کر جانا ہے. ہم نے کامیاب نوجوان پروگرام لے کر آئے. اچھا, اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بات کر رہے تھے بریک کے پہلے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات ختم کی, ریلیف دیا 2018 میں جب آپ آئے, 2022 میں جب آپ گئے. لیکن آپ کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا. آپ نے بات کی کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا, لیکن آپ کا یہ بھی نعرہ تھا کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, گھر دیں گے, لیکن وہ وعدے کہاں گئے؟ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ ریلیف ہم نے کیسے دیا اور 1 کروڑ نوکریوں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. ہم نے نوجوان کو بلا سود قرضے دیے جس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. کامیاب نوجوان پروگرام لے کر آئے جس کے اندر ہم نے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے, ہمارے جو کسان نوجوان تھا ان کو ہم نے وہاں پہ ٹریکٹرز دیے 0% انٹرسٹ کے اوپر کہ آپ لوگ وہاں پہ اپنا کام کریں. جو یہاں پہ تھے جو انٹرپرینیورز تھے, جن لوگوں نے مطلب ڈگریز اچھی لی ہوئی تھی, جو کاروبار کے لیے پیسہ چاہ رہے تھے, ہم نے ان کو دیا. انہوں نے نہ صرف اپنے لیے روزگار پیدا کیا بلکہ اپنے ساتھ آگے پوری ایک روزگار کے لیے ٹیم رکھی, اور وہ پوری ٹیم کا روزگار اس سے منسلک ہوا. تو پاکستان کے اندر آپ نے جب 3.5 سال کی حکومت گزری, آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں بنا وہ کووڈ کے دور میں آیا. پوری دنیا بند ہو گئی, لیکن یہاں پہ ہم نے مزدور کو بند نہیں ہونے دیا. ہم نے مزدور کی مزدوری کو بند نہیں ہونے دیا. ہم نے کاروبار بند نہیں ہونے دیا. جب کاروبار بند نہیں ہوا تو وہاں سے پھر آپ کی جاب اپرچونٹیز جنریٹ ہوئی. جب جاب اپرچونٹیز جنریٹ ہوئی تو لوگوں کو اچھا, نواز شریف صاحب کہاں گئے, ان کی سیاست کہاں پہ؟ سر یہ تو آپ کسی مسلم لیگ نون والے سے پوچھیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ لنڈن کے اندر اتنی بڑی باتیں کرتے تھے کہ 1 روپیہ اگر بجلی کا بل بڑھ جاتا تھا تو ان کو ساری رات نیند نہیں آتی. تو میرا خیال ہے وہ اس وقت کی نیندیں آج کل پوری کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو آپ جو جب وہ واپس آ رہے تھے پاکستان, کہا جا رہا تھا کہ 4تھے پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے, اشتہارات لگے اخبارات کے اندر, طرح کی باتیں کی گئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کو کس نے مینج کیا, یا پھر؟ سر میرا خیال ہے نواز شریف جس خوشی کے ساتھ واپس آئے تھے, جس زور اور ولولے کے ساتھ واپس آئے تھے, جو جوش و جذبہ تھا ان کا, وہ آئے تو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تھے. لیکن کس نے مینج کیا؟ مقتدر حلقے ہیں. اب یہ اس کا بہتر جواب میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب ہی دیں گے, جو آج ان کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز پرائم منسٹر. اور جو ہے میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب تو میاں شہباز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں. تو ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں, کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں, کوئی بیانات نہیں آ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے, اس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کرتا. ان سے بہت ساری سیاسی طور پہ غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن شاید ان غلطیوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور اب آ کر وہ ان کو درست کرنا چاہتے تھے. لیکن یہاں پہ جب
مقتدر حلقوں نے دیکھا کہ شاید میاں نواز شریف جو ہے یہ اقتدار میں اگر اس کو چوتھی دفعہ لے کر آیا جائے تو شاید اتنا کمفرٹیبلی کام نہ ہو سکے جتنا کمفرٹیبلی جو ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے شاید ان کو پھر جو ہے وہ گرین سگنل نہیں دیا, اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی شاید اب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. وہ سیاست کے اندر اب متحرک نظر نہیں آتے ہمیں. جو مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی المناک قسم کا یہ معاملہ ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ نون کیونکہ لیگ کے ووٹ اندر بلوک ہے؟ سارا نواز شریف کا ہے اور جو اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور اللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیے گا آنے والے وقت کے اندر شاید ہم یہ بیٹھ کے بات کیا کریں کہ مسلم لیگ نون بھی کبھی کوئی جماعت ہوا کرتی تھی. جس طرح تحریک استقلال ختم ہو گئی اس طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون بھی آنے والے الیکشنز کے اندر آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر استحکام کدھر ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی. جو لوگ ان کو لانے والے تھے وہی ان کو ختم کرنے والے تھے. عوام کے اندر پذیرائی نہیں تھی. عوام کے اندر دیکھیں آپ نے 100 کوشش کر لی کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے, بلہ لے لیا, آپ نے جماعت کو ختم کر دیا. اچھا اب جو لوگ آپ کے واپس آنا چاہتے ہیں اتنے ہی زور کے ساتھ دوبارہ جو پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد چھوڑ گئے تھے, کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو واپس لیں گے؟ سر فائنل اتھارٹی فائنل ڈیسیژن لائز ود مائی لیڈر عمران خان. ہی از بیہائنڈ دی بار. ونس ہی کمز بیک, جیسے ہی آتے ہیں وہ آ کر فیصلہ کریں گے. انہوں نے جس کو لینا ہے, جس کو وہ لینا چاہیں گے پوری پارٹی اس کے پیچھے لبیک کہے گی. جس کو وہ نہیں لینا چاہیں گے وہ. تو جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, جس میں فاچو صاحب ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کو باہر نکالنے میں ناکام رہی, حکمت عملی نہیں ہے. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں کی. میں نے آج تک کبھی موجودہ قیادت کے خلاف کی بات کی. موجودہ قیادت کے میں نے کہا کہ آپس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں. آپس کے اختلافات کو آپ پارٹی کے اختلاف کے طور پہ نہیں لے کر آ سکتے. فواد چودھری صاحب بھی وہ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری قربانیاں, وہ تو یہ بات کرتے ہیں 2018 کا الیکشن مینج تھا, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ سارا کچھ دیکھا ہے. لیکن یہ پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ میں آئی ایم نو باڈی ٹو بیسیکلی کمنٹ آن دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ کون آدمی پارٹی کے اندر واپس لیا جائے گا کون نہیں لیا جائے گا. یہ فیصلہ میرے لیڈر عمران خان کا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے پوری پارٹی لیڈرشپ اس کے اوپر لبیک کہے گی, اور آپ یہ دیکھیں گے کس کوئی آدمی اس کے اوپر اختلاف نہیں کرے گا. اچھا جو معاشی حالات ہیں ہمارے, پاکستان کیسے نکلے گا؟ میں نے پہلے جس طرح عرض کی کہ حقیقی معنوں میں عوامی جمہوری حقیقی حکومت کو لے کر آیا جائے جس کے پیچھے عوام کا ووٹ ہو, وہ آگے جائے گی تو پورے کے پورے مسائل بھی حل کر دے گی اور پاکستان کو راہ راست پہ بھی ڈال دے گی. اور انشاءاللہ یہ وہی ملک ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا. اس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے, میرا یہ ایمان ہے. اور انشاءاللہ جس دن اس عوام کی رائے کے مطابق, اس عوام کے ووٹ کے مطابق حکومت آ گئی, دیکھیے گا وہ حکومت نہ صرف ڈیلیور کرے گی بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام. ٹھیک ہے, اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے 2013 میں کہا کہ پچھلی حکومتوں کا سب کچھ کیا ہوا ہے, پھر آپ یہ بات کریں گے؟ دیکھیں جو انہوں نے نالائکیاں دکھائی ہیں وہ اگلی حکومت کو فیس تو کرنی پڑے گی. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی؟ حکمت عملی میں نے جس طرح ہی پہلے بات کی کہ ہمارا ایک منشور ہے. منشور کے اندر ہماری سب سے جو پریورٹی ہے وہ ہے عوامی فلاحی منصوبے, کہ ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا. انشاءاللہ یہ جب آنے والا وقت بتائے گا. اگر اس طرح کے معاملات آگے چلتے ہیں, نئے الیکشن والی سائڈ پہ بات جاتی ہے یا ہمیں اقتدار ملتا ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے منشور کے مطابق جو ہم نے 2024 میں بھی دیا, جو 2018 میں بھی دیا, اس کے مطابق نوکریاں بھی جنریٹ کریں گے, اس ملک کو مستحکم بھی کریں گے, اس ملک کے اداروں کو مستحکم کریں گے, اس ملک کی فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں گے, اور زیادہ مضبوط کریں گے. یہ ہماری فوج ہے. کیا ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح 2018 میں پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب آپ نے لگائے تھے اور پھر جو ان کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور سب سے پہلے وہ آپ کو چھوڑ کر گئے, ایسا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب بھی تو ہمارے چیف منسٹر ہی تھے, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جتنے تھوڑے عرصے کے اندر جتنا اچھا ڈیلیور کیا, ایک ایک ضلع کے اندر بے تحاشا کام ہوئے. اور آپ نے وہ جو چھوٹا سا پیریڈ تھا چودھری پرویز الہی کا, بہترین پیریڈ تھا, بے مثالی پیریڈ تھا. اور اس کے بعد جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان سارے منصوبوں کو پس پش ڈال کے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے گی, کیا کامیاب ہو سکتی ہے آپ کے اوپر پابندی لگوانے پہ؟ دیکھیں ممکن نہیں ہے.
اس پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس چیز کے پیچھے، جس پارٹی کے پیچھے عوام کھڑی ہو اس کے اوپر آپ پابندی لگا نہیں احسن سکتے. اقبال آپ نے صاحب نے 100 دوبارہ یہ کوشش بات کر لی. کی ہے کہ آج ان کی جماعت کے اندر ہی صبح ایک علامہ صاحب آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہم بین کرنے جا رہے ہیں. دوسرے دن اسی شام کو مذاکرات، اسی جماعت کے رستو صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کی بات ہوئی تھی لیکن اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ قابل غور نہیں ہے اس وقت. تو ان کی جماعت کے اندر اپنا مطلب ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں، پاکستان کا آئین اور قانون نہیں چھوڑے گا اور عدالتیں جو ہیں وہ اس پابندی کو لگنے نہیں دیں گے. اس لیے یہ میرا نہیں خیال اس سائڈ پہ بات کرنے جا رہی ہیں، صرف اس طرح کی باتیں کر اچھا رہے ہیں. دوبارہ ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، دو میں سے کسی ایک کی ہو سکتی ہے؟ ایکسٹینشن جی میرا تو یہ خیال ہے ہو سکتی والی بات تو اگر تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو پھر تو ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. پھر تو دیکھیں جس کا جو پھر آپ نے حق بنتا کیوں دی ہے، تھی؟ دیکھیں جب ہمارے دور کے اندر ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس وقت یہ پارلیمان کے اندر قانون لے کر آئے تھے اور اس کے اندر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سب جماعتیں شامل تھیں اور اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی تھی. آج ہم ایکسٹینشنز کے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے سبق سیکھا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشنز نہیں ہوں. آپ نے غلطیوں سے سبق سیکھ لیا. سیکھ لیا، بالکل سیکھ. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کیسے ہیں اور کیسے بہتر ہوں گے، پاکستان کے اندر معیشت کیسے مضبوط ہوگی اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا. یہی سوال ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے پوچھتی ہے. تو دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.